اگر ہم متحد نہ ہوئے، ہم میں اتفاق نہ ہوا، تو پھر اسی طرح ایک نہ ایک دن ایک ایک کر کے سب کو غائب کر دیا جائے گا۔ اور کوشش یہ کی جائے، کیونکہ حکمران طبقہ یا ہمارے ادارے ان کو حق اور سچ اچھا نہیں لگتا کہ جب آپ ان کو آئینہ دکھا دیں وہ برا مان جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہی ہے، میرا فرض یہی ہے کہ سچ اور حق کی بات عوام تک پہنچانا۔ مجھے رب نے اگر یہ ڈیوٹی دی ہے تو میں اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کو بخوبی اس کے فرائض سر انجام دوں گا۔ لیکن اگر کسی کو برا لگتا ہے تو وہ برا منائیں، بے شک منائیں۔ کیا کریں گے، کتنا ظلم ڈھائیں گے، کتنے صحافیوں کو یہ قتل کریں گے؟ حق اور سچ کی بات جو ہے وہ رکتی تو نہیں ہے، وہ تو چلی جاتی ہے، عوام تک پہنچ جاتی ہے۔ بس یہی ہوتا ہے کہ ہمارے صحافیوں کو اٹھوایا جاتا ہے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو علم ہوتا ہے۔ پہلے تو دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے تو ہمارے ایک صحافی غائب، منظر عام سے غائب ہوتا ہے۔ تو یہی ایک روش، یہی ایک ریت رواج رہا ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ ہمارے حکمران کا قصور یہ ہے کہ قصور تو میں نہیں کہوں گا، قصور ہم صحافیوں کا یہ ہے کہ ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں، اور آئینہ دکھائیں گے تو وہ تو برا مان جائیں گے۔ صدیق جان بھائی کا بھی یہی قصور تھا کہ وہ حق اور سچ پہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے حکمران جماعت آج جو آئی ہے ان کو آئینہ دکھایا اور وہ چیزیں وہ منظر عام پر لے آئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحافی بننے کے لیے کیا جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ آپ یہاں تک جب پہنچتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اشرافیہ ہیں ان کی آنکھوں میں یہ ان کو نہیں بہاتا کہ ایک عام متوسط طبقے سے نکلا شخص اس کو آئینہ دکھا رہا ہے، تو وہ برا مان جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں، چاہے ہمارے یہ حکمران جماعتیں ہوں، یہ روش صدیوں پرانی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے بھٹو نے کیا کیا، پھر ضیاء الحق نے کیا کیا، ایوب خان نے کیا کیا، پرویز مشرف نے کیا کیا۔ میں گنواتا جاؤں گا اور آپ دیکھتے جائیں کہ کن صحافیوں کو کس طریقے سے ٹارچر نہیں کیا گیا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادہ، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت جب یہ اپوزیشن میں تھی تو اب تب بھی یہ ہمارے ساتھ اس قسم کی ریلیوں میں شرکت کیا کرتی تھی اور آزادی رائے کے لیے آواز اٹھاتی تھی۔ لیکن آج جب یہ ان حکومتی بنچوں پر بیٹھ گئے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا طریقہ کار صرف اور صرف ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف چہرے بدلتے ہیں، باقی کچھ نہیں، طریقہ کار وارداتیں وہی کچھ ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے، آپ امریکہ جائیں، آپ انڈیا جائیں، جہاں پہ جائیں، بہت سارے صحافی جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک پارٹی کے سپورٹ میں آ جاتے ہیں، دوسرے پارٹی دوسرے سپورٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں یہ طریقہ کار ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کریں کہ یہ صحافی ہے، یہ فلاں نہیں ہے، فلانا صحافی نہیں، فلانا یوٹیوبر ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ہم نے کسی سے لینے نہیں ہے۔ ہمیں جو حق اور سچ کی بات لگے گی وہ عوام تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں صدیق جان جو ہے وہ اس نے اپنا فرض نبھایا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل کی اس گھڑی میں۔ آج صدیق جان ہے تو کل یہ مجھ پہ بھی آ سکتا ہے، کل آپ پہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں اس ریاست میں یہی روش چل پڑی ہے، اور یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، آپ نے دیکھا کہ ہم نے عمران خان کے دور میں دیکھا کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو بہت بڑی ریلیوں میں وہ نظر آتے تھے ہمیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ جب اس کی حکمرانی آئی پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے چینلز کو بند کر دیا، یعنی ہمارے بہت سارے صحافی بے روزگار ہو گئے، وہ بیچارے ان کے گھر کے چولہے بجھ گئے، بہت لوگوں میں نے ریڑھی لگاتے دیکھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ چلے گئے، یہ حکمران طبقہ آ گیا، یہ پی ڈی ایم، مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ریلیوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ آج کیا ہوا؟ آج آپ کے سامنے ہے کہ آج ان کی باری ہے، کیونکہ ان کو بھی برا لگتا ہے کہ جب ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں۔ تو میں وہی بات کروں گا کہ طریقہ کار وارداتیں وہی پرانی ہیں، صرف چہرے بدل۔ ہمارے ارشد بھائی کو شہید کیا گیا، اس سے قبل مطیع جان کو اٹھایا گیا، ابصار عالم کو دیکھیں، اس کو گولی ماری گئی۔ تو اگر بڑے چہرے جو ہیں ان کو صرف ٹیلی ویژن پہ مذمت نہیں، ان کو آنا چاہیے گراؤنڈ پہ، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم متحد نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کوئی باہر سے ہمارے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ تو میرے خیال میں سب کو آنا چاہیے۔ آج صدیق جان ہے، کل میں ٹارگٹ ہو سکتا ہوں، تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب تک اتفاق صحافی میں نہیں آئے گا، اسی طرح حکمران طبقہ ہو یا ہمارے ادارے ہوں، وہ اسی طرح ہم پہ دباؤ ڈالیں گے اور اسی طرح ہمیں ٹارچر کریں گے، ہماری فیملیوں کو ٹارگٹ کریں گے، ہمیں ٹارگٹ کریں گے، ہمارے جو ہے کریکٹر ایسیسینیشن کیا جائے گا۔ یہی طریقہ کار، یہ اگر ہم نے نہ روکا، ہم کھڑے نہ ہوئے، متحد نہ ہوئے، تو پھر یہی سب کچھ ہر صحافی کے ساتھ ہوگا جو حق اور سچ کی بات کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔